یہ کلام ہے سیف الملوک حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ ہم نے یہ سوچا کہ ان کا کلام بھی آپ کو پیش کریں اور اس کی وضاحت بھی پیش کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح سیف الملوک، یہ کلام ہے سیف الملوک حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ ہم نے یہ سوچا کہ ان کا کلام بھی آپ کو پیش کریں اور اس کی وضاحت بھی پیش کریں۔ یاد رکھیں کہ اللہ والوں کے جو کلام ہوتے ہیں وہ قرآنی آیات سے ماخوذ ہوتے ہیں، احادیث سے ماخوذ ہوتے ہیں، بزرگوں کے اقوال سے ماخوذ ہوتے ہیں، نصیحت ہوتی ہے، آخرت کی باتیں ہوتی ہیں۔ ان کے کلام کے اندر اللہ کی حمد، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف، غوث پاک کی منقبت اور واعظ و نصیحت، باطنی بیماریوں کی اصلاح وغیرہ کے تعلق سے بہت زبردست مواد ہے۔ حضرت کا نام میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ، ولادت کب ہوئی آپ کی؟ 1830 سن عیسوی میں، 1276 سن ہجری، کھڑی شریف کشمیر میں۔ صبح کا وقت تھا اور جب آپ کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی تو کہا جاتا ہے کہ مکان روشن ہو گیا تھا۔ سبحان وصال آپ نے فرمایا 1324 سن ہجری، 1907 سن عیسوی، 21 جنوری کو 77 سال 77 ایئرز کی آپ نے ایج پائی۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد صاحب سے حاصل کی، حدیث، فقہ، منطق کا علم حاصل کیا، شعر و شاعری کا بچپن ہی سے ذوق تھا، بڑے بھائی سے ذوق ملا یہ۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے تذکرۃ الاولیاء لکھی، ان کی مثنوی سے متاثر ہو کر آپ نے سیف الملوک کلام لکھا۔ بڑے بھائی نے آپ کو کلام لکھنے پر ابھارا، آپ کو رومی کشمیر بھی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیف الملوک کیا ہے؟ یہ ایک شہزادے کا نام ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے ایک شہزادے تھے۔ ان کے احوال اور ان کے احوال میں عبرتیں، نصیحتیں، حمد الہی، نعت مصطفیٰ، تو انہوں نے اشعار کے ذریعے اس کو پروموٹ کیا، ان کو پیش کیا۔ اللہ پاک رحمت فرمائے، بڑے ذوق سے سنیے گا۔ اس ایپیسوڈ میں حمد الہی کے اشعار پیش کیے جائیں گے اور ہمارے منیر بھائی انشاءاللہ اس کو بہت اچھے انداز سے پڑھیں گے، آپ کو ذوق آئے گا، اور میں کچھ مختصراً اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ جی منیر بھائی۔ اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دار، بے شک بے شک اس دا نام چتارن والا، ہر میدان نہ ہر دان۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک ہر چیز کا مالک ہے۔ جی ہاں، قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے سورہ رعد میں، اللہ خالق کل شیء، اللہ پاک ہر شے کا خالق ہے۔ یہ ساری دنیا و آخرت کی نعمتیں اسی کی طرف سے ہیں، وہی دینے والا ہے۔ فرشتوں کو عظیم قوتیں اللہ نے دی، انبیاء اولیاء کی عظیم طاقتیں اللہ کے کرم سے، معجزات، کرامات، دنیا کی بادشاہتیں، ملکیتیں ہیں، حکومتیں ہیں، سب اللہ دینے والا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے ارادے کے بغیر کوئی ایک ذرے کا بھی مالک و مختار نہیں بن سکتا، اور جو اللہ پاک کا نام لے گا ہر میدان میں کامیاب ہو جائے گا۔ مزید کیا فرماتے؟ رحمت دا دریا الہی، رحمت دا اللہ اللہ، دریا
تیرا بے شک جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا. سورہ اعراف کے اندر رب کائنات فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، سبحان اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. سبحان اللہ اکبر. اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی بہت بڑی بہت بڑی، بے شک اس کا کوئی سرا ہی نہیں ہے، ہائے کوئی کنارہ ہی نہیں ہے. ہائے اور ایک اس کی رحمت کا اشارہ ہو جائے، ایک قطرہ مل جائے تو ہمارے کام بن جائے. سبحان اور مزید کیا فرماتے ہیں؟ عدل کرے تے تھر تھر کمبن، عدل کرے تے تھر تھر کمبن، اچیاں شاناں والے فضل کرے تے بخشے جاون، میں ورگے منہ کالے. یاد رکھیں کہ جنت میں داخلہ اللہ کی رحمت سے ہی ہوگا. بے شک وہ عدل کرے تو بڑے بڑے کانپیں، اور کانپتے ہیں. انبیاء اس کے خوف سے روتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی معرفت زیادہ رکھتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائیں، جس کو چاہیں گے بخشائیں گے. بے شک آپ فرماتے ہیں کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھتا ہوں کیونکہ میں اللہ پاک کی پہچان سب سے زیادہ رکھتا ہوں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جبریل امی علیہ السلام نے آپ کو بتایا، ایک شخص نے 500 سال ایک آئی لینڈ پر، ایک جزیرے پر اللہ کی عبادت کی. اللہ پاک نے اس کو روز ایک انار عطا کیا، دن رات عبادت کرتا، اور بحالت سجدہ اس کی روح قبض کی گئی. کتنا عرصہ عبادت کی؟ 500 سال. قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک ارشاد فرمائے گا میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر. سبحان عرض کرے گا یا رب میرے عمل کی وجہ سے. اللہ پاک فرمائے گا میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کرو. عرض کرے گا یا رب بلکہ میرے عمل سے. اللہ پاک فرمائے گا میرے بندے کے عمل کا اسے دی گئی میری نعمتوں سے موازنہ کرو، کمپیئر کرو، تقابل کرو. آنکھ کی نعمت 500 سال کی عبادت کو گھیر لے گی، اللہ صرف آنکھ. اللہ اکبر. اب اللہ پاک ارشاد فرمائے گا میرے بندے کو دوزخ میں داخل کر دو. اللہ اسے جہنم کی طرف کھینچا جائے گا. پکارے گا یا رب مجھے اپنی رحمت سے جنت میں داخلہ عطا فرما دے. ارشاد فرمائے گا واپس لاؤ. اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا. اللہ پاک فرمائے گا میرے بندے تجھے زندگی کس نے دی؟ تو تو تھا ہی نہیں، تیرا وجود ہی نہیں تھا. عرض کرے گا یا رب تو نے. اللہ پاک فرمائے گا تو نے 500 سال عبادت کی، تجھے عبادت کی قوت کس نے دی؟ عرض کرے گا یا رب تو نے. اللہ پاک ارشاد فرمائے گا تجھے اس جزیرے کے اندر ٹھہرایا کس نے؟ میٹھا پانی دیا کس نے؟ روزانہ انار کس نے عطا کیا؟ حالت سجدہ میں تیری روح قبض کس نے کی؟ عرض کرے گا یا رب تو نے. اللہ پاک فرمائے گا یہ سب میری رحمت سے ہی تو ہے، اور میں اپنی رحمت سے تجھے جنت میں داخل کر دوں. میرے بندے کو جنت میں داخل کر دو. اے میرے بندے تو کتنا اچھا تھا. پس اللہ پاک اسے داخلے جنت فرمائے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی کا عمل اس کو جنت میں داخل نہ کرے گا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو بھی نہیں؟ فرمایا نہ ہی مجھے، مگر یہ کہ مجھے اللہ اپنی رحمت سے ڈھانپ لے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب سنیے عدل کرے تے تھر تھر تھر
شان والے فضل کرے تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے گناہ بخشے اور ہمیں داخل جنت فرمائے، اور ہم ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتے رہیں، اس کی نعمتوں کو یاد کرتے رہیں. آمین آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ